العاشقین صاحبان جی احتشام اج دی خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل پاک برادر محترم محمد غلام شبیر نقیبی صاحب بڑی محبت اور بڑے پیار اور بڑی الفت دے نال ہر سال میلاد مصطفیٰ دی محفل دا انعقاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انہ دی اس محفل نو سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک انہ دے اخلاص محبت اور پیار نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے جتنیاں بھی اس وقت پریشانیاں بالخصوص گھر دے اندر بیماری اللہ اس تو انہ نجات عطا فرمائے اور میرا مالک شفائے کلی نصیب فرمائے۔ صاحبان جی احتشام اسٹیج تے یقیناً علماء دا جمع غفیرے تسی سارے ابھی زیارت بھی کر رہے ہو، وقت دے دامن چو گنجائش نہیں کہ اے علماء ساڑھے سران دا تاج ہوندین میں ایک ایک دا نام لواں، لیکن توجہ میرے الکروں میں اختصار دے نال ایک دو گلاں جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے تو قبل شاہ صاحب نے بڑے محبت بڑے انداز دے اندر عقیدے دی ترجمانی کی تھی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر جناب تک کنورٹ کر دیتا ہے، جناب تک پہنچا دیتا ہے۔ صاحبان جی احتشام یاد رکھو کہ کچھ فرائض کچھ ذمہ داریاں کیونکہ ایسی بندیاں وہ ساڑھا مالک ہے ساڑھا خالق ہے، اس نے کچھ ڈیوٹیاں کچھ ذمہ داریاں دوڑے میرے ذمہ لگائیاں کہ جنہاں ادا کرنا ہر لمحے بندے تکیے ضروری ہے اور انہیں ضروری قرار دیتیاں کہ میرے بندوں اے ڈیوٹی ہے اس نو نوایا کرو۔ مثلا میں آسان کر کے دساں بزرگاں سمجھ آئے، کچھ ڈیوٹیاں کچھ فرائض اللہ نے بندے دے ذمے ایسے لگائے اور حکم دیتا فرمایا ساری زندگی دے اندر صرف اور صرف ایک دفعہ اس ذمہ داری ادا کر چھڑ، تیرے ذمے تو وہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اور آسان کرا تے ان سمجھ لو اگر بندہ صاحب استطاعت ہے، بندے کو مال ہے صاحب استطاعت ہے، اللہ کی طرف حکم ہے کہ میرا بندہ پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ حج بیت اللہ کر لوے، اس کے ذمہ تو وہ فرض ساری زندگی واسطے ادا ہو جائے گا۔ اس طرح کچھ ڈیوٹی اللہ نے ایسی بھی لگائی ہے کہ بندہ سال کو بعد اس نو ادا کرے، انسان کے ذمہ تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا رمضان المبارک کے روزے اللہ نے بندے کے ذمہ فرض قرار دیتے، اگر سال گزر جائے سال کے بعد ایک مہینہ اگر روزے رکھ لے اس سال کے اندر اس بندے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور آسان کرا کچھ فرائض ایسے انسان کے ذمہ اللہ نے لگائے کہ دن کے اندر 5 دفعہ انہوں ادا کرے، اس کے ذمہ تو اس دن کے اندر وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا پنجگانہ نماز اگر انسان ادا کرے اس کے ذمہ تو اس دن کے اندر وہ ڈیوٹی ادا ہو جائے گی۔ اس انداز کے اندر اللہ نے اپنے بندے کے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائیں جنہاں کا ادا کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے۔ صاحبہ اگر توجہ میرے لوگے جڑا جملہ میں جناب تک پہنچانا چاہنا، جڑا میسج میں جناب تک پہنچانا چاہنا، وہ میسج ہے صاحبہ کچھ ڈیوٹی ایسی ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ بندہ ادا کرے ادا ہو جائے گی۔ کچھ ڈیوٹی بندے کے ذمہ ایسا ہے سال کے بعد اگر ادا کرے ادا ہو جائے گی۔ کچھ ڈیوٹی ایسی ہے دن کے اندر 5 دفعہ ادا کرے اس کے ذمہ تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھا جائے لوگوں ایک فرض ایسا ہے ایک ڈیوٹی ایسی ہے اگر انسان اس فرض کو ایک لمحے واسطے بھی غافل ہو گیا، ایک لمحے واسطے بھی اس فرض کو انسان نے کاہلی برتی سستی برتی، بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ صاحبہ وہ فرض ہے تیرے میرے نبی کی عزت و ناموس کو پہرا دینا، وہ فرض ہے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کے پہرا دینا۔ اگر بندہ ایک لمحے واسطے بھی غافل ہو گیا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اگر نبی کی عزت و ناموس کو پہرا دیتا تو وہ جہنم میں ممتاز ہو جائے گا۔ تھوڑا سا کھولو اس موضوع،
تھوڑا سا صاحبان جی انتشام او فرض ہے تیرے میرے نبی دی عزت و ناموس کا پہرا دینا، حضور دی ختم نبوت پہ پہرا دینا. اگر ایک لمحے واسطے بھی انسان غافل ہو گیا، انسان دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. حتیٰ کہ اس قدر میرے نبی دی عزت و ناموس کا مسئلہ حساس ہے. علماء نے بیان کیتا فتاوی عالمگیری کے اندر 500 علماء نے اس ملکس فتاوی جات میں لکھا ہے فتاوی عالمگیری، اور اس کے اندر فتوہ موجود ہے. کوئی بندہ اس حد تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، توہین کرے، چڑی نالین شریف حضور کے قدمہ کے اندر آئی ہے. چند لمحے حضور کے قدمہ میں جس نالین شریف نے بس اگر اس شہید نالین میں بندہ تصویر کے سیدھے معین اور بولے، علماء فرماتے ہیں بندہ کافر ہو جائے گا، بندہ دائرہ اسلام کو خارج ہو جائے گا. صاحبہ تیرے نبی کی عزت و ناموس کا مسئلہ اتنا حساس ہے. اگر حضور چڑے چوڑے چڑا چمڑا شریف حضور کے قدمہ کا پوسا لے لگے، اگر اس سے بندہ توہین کرے، ہلکے لفظوں کے اندر بولے، بندہ دائرہ اسلام کو خارج ہو جائے گا. اور میں نے ایمان میں دسو لوگوں اے حضور کی عزت و ناموس ہے جنہیں بارے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. لوگوں جواب رکھو ان نشانیہ کا والابتر، میرا رب خود حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دے کے کائنات کا مشرف ہے. لوگوں میرا محبوب کا دشمن ہوئے گا، میرے محبوب کی عزت و ناموس کا حملہ کرے گا. اور چاہے کیا ہوئے گا جے اگر چلو قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن فرمانا تب بچے گا ابھی لہب مطلب اگر ابھی لہب میرے مصطفیٰ کی توہین کرے رب خود جواب دیں گا. رب فرمانا اے ابھی لہب تیرے ہاتھ اٹھا پجان، تو میرے یار کی بےدبی کرنا پہ، میرے یار کی توہین پہ کرنا. لوگوں اگر ایسا جملہ ہے میرا رب منع فرما دے میں شاہد الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. لوگوں میرا رب اپنے یار کی عظمت کے واسطے، یار کی عزت و ناموس سے اتنا غیرت والا ہے، رب کوئی ہلکا جا لفظ برداشت نہیں کرنا. اور صاحبوں تیرا میرا اس دنیا کا امتحان ہے، کیا تم ہے حضور کی عزت و ناموس کو پہرا دینے کے نہیں، کیا تم ہے حضور کی ختم نبوت کو پہرا دینے کے نہیں. لیکن یاد رکھ تیرا مصطفیٰ کی عزت سے اس جہان کے اندر پہرا دے گا، رب سارے جہانوں سے اس میں ممتاز کر دے گا. اور یہ ایسا انداز ہے او جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے کائنات کے اندر جو سب سے پہلا مسلمان ہے، جنہیں سب سے پہلے حضور محمدی آئے اور حضور کی بارگاہ کے اندر آپ کے حاضر ہو کے کلمہ پڑھ آئے. اور وہ ہستی ہے جنہیں بارک علماء کا اتفاق جمہور کا افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ذات گرامی نے دیکھو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو کائنات پر کوئی رشتہ آ جائے، جتنا معزز رشتہ آ جائے، جتنا اعلیٰ رشتہ آ جائے، ایمان اللہ اے تیرا سارے رشتے مصطفیٰ کی عظمت کے قربان کر جائے. ایمان اللہ وہ ہوئے گا جڑا حضور دی عظمت تے سارے رشتے قربان کر چھڑے. ہر کائنات کا عزیز ترین رشتہ جڑا ہے حضور دی عزت و عظمت تے قربان کر چھڑے. جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ حاضر ہو. جناب سیدنا صدیق اکبر آپ ایک دن بیٹھے، آپ کا باپ ابو قحافہ وگرنہ اے یاد رکھا جے جناب سیدنا صدیق اکبر او واحد صحابی رسول ہے جنہاں دا باپ بھی حضور دا غلام ہے، جنہاں دا بیٹا بھی حضور دا غلام ہے، جنہاں دا پوتا بھی حضور دا غلام ہے. اچھی بات رکھو سبحان اللہ. لیکن ادو دی گل نے ہلے جناب ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دی غلامی چ نہیں آیا. جناب سیدنا صدیق اکبر دا باپ ہے ابو قحافہ، باپ بیٹا بیٹھے دوران گفتگو ان ابا قحافہ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کی زبان سے میرے مصطفیٰ دا بارچ نازیبہ کلمہ نکلیا. جب نازیبہ جملہ نکلیا جناب ابو بکر کو برداشت نہ ہوا. فسقطہ ابو بکر سقطتاً فسقط منها على وجهه. جناب سیدنا
سارے جہانوں واسطے رحمت بن کے آئے، مومنوں واسطے رحمت بن کے آئے، کافروں واسطے رحمت بن کے آئے، جانوروں واسطے رحمت بن کے آئے۔ چاہے ابو قحافہ غیر مسلم ہے لیکن حضور کے رحمت للعالمین بن کے آئے نا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر انج نہیں کرنا سی، تیرا باپ سی انج نہیں کرنا سی۔ ہم توجہ نہ چھوڑیں گے صاحبان عزیز نشان، ہم جناب ابو بکر نے حضور کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا تو آدھا حکم سر بچے تھے، تو آدھا حکم بجائے، لیکن میرا جذبہ ایمانی، میرے غیرت ایمانی نے اجازت نہیں دیتی۔ حضرت باپ نے میرا ہتھا نہ مارا ہے، والذی باسق بالحق نبی صلی اللہ کان السیف انی قریبا لقضیتہ۔ سونیا اس ذات کی قسم جس نے حق نال تمہارا مبعوث فرمایا ہے، جس وقت میرے باپ نے تمہاری توہین کی ہے میرے کو برداشت نہیں ہوا، اس میں میرے کو تلوار کوئی نہیں سی، اگر تلوار ہوتی میں نہ رہتا۔ میرا باپ ہے، رسول اللہ کا گستاخ سمجھ کے اپنے باپ کو بشارتا ہوں تو جدا کرتا۔ صاحبان عزیز نشان، پہلے مسلمان جناب ابو بکر نے حضور کی خدمت چرس کی تھی۔ سونیا اس وقت تلوار کوئی نہیں سی، تلوار ہوتی میں نہ لینا، میرا باپ ہے تو آجا گستاخ سمجھ کے اپنے باپ کا سوزن تو جدا کر چھوڑا۔ میرے مصطفیٰ علیہ خاموش نے رب نے جبریل نے بھیجا، فرمایا جبریل جا قرآن لے کے میرے یار کے قلب انور دل لے کے قرآن جا۔ جبریل قرآن لے کے آ گیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ فرمایا حبیب انہوں نے وسط روک نہیں، انہوں کا ایمان مجبور کرے گا۔ اگر دشمنوں کی صف تو انہوں کا باپ آ جائے، انہوں کا بیٹا آ جائے، انہوں کا بھائی آ جائے، انہوں کا قبیلہ، انہوں کا خاندان آ جائے، تیری عظمت واسطے سب کو ضرور قربان کر جانے گے۔ فرمایا حبیب انہوں دا وسط روک ہی نہیں، انہوں دا ایمان مجبور کرے گا، سب کچھ قربان کر چھڑن گے۔ 44 چک کھلے ہو، میں ویندہ پہ سردی بڑی ہے لیکن سردی دے باوجود صاحبو او لوگ نے جنہاں اپنا سب کچھ حضور تے وار چھڑے تو تسی حضور واسطے ایک نام ہی حضور دا لے سکتے۔ اس ٹھنڈی رات چو حضور دا آج نارا مارو، پتہ لگے 44 چک دے اے خیرت مند مسلمان حضور کی عزت و ناموس واسطے انہوں نے بھی جذبہ کٹ کرنے کا نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک کے چادرہ چکر کے نعرہ رسالت، کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں، حضور کا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ معنی یہی ہے نا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کر دیں، سونیا تیری خاطر میری جان بھی حاضر ہے، میرے ماں باپ بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں جا کے قربان کر چھڑیا۔ اور ایک 44 چک دے اے مسلمان بھی افغان، سونیا ساری جان بھی حاضر ہے، سارا مال بھی حاضر ہے، ساری اولاد بھی حاضر ہے، سارا سب کچھ حاضر ہے۔ بابا سے بلند نہ ہمارے لبیک۔ اچھا میں اور آسان کریں، اے او نعرہ ہے کہ اے نعرہ تے غازیان اسلام پھانسی دے پھندے تے جانے آئے بھی نعرہ مارا، پھانسی دے پھندے تے جا کے بندے نو اولاد یاد آ جاندی ہے،
بندے نے اپنے ماں باپ یاد آ جاندے نے، لیکن یہ وہ نعرہ ہے جڑا پھانسی تے پھندے تے جاندے ہویا بھی غازی آخدے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اے نا چکوال دے قریب تلاگنگ دا ایک فوجی نوجوان سی اور ہلے پاکستان نہیں بنیا، غالباً 1938 دی گل ہے، ہلے پاکستان نہیں بنیا، پاکستان بننے تو پہلو، اور اس وقت فوج دے اندر مشترکہ کھاتا سی، فوج چو مسلمان بھی سان، ہندو بھی سان، سکھ بھی سان، باقی بھی غیر مسلم لوگ موجود سان۔ فوج دا ہیڈ کوارٹر اور ہیڈ کوارٹر دے اندر بہ کے نا ایک تلاگنگ دا فوجی نوجوان ہے جدا نام سی میاں محمد، او دے نال او دے چند دوست احباب بہ کے نا حضور دی نعت پڑھ دے پے، جی میں تسی تے میں اتنے بہ کے حضور دی نعت پڑھ دے پے، اندیو فوج دے ہیڈ کوارٹر چ حضور دی نعت پڑھ دا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، آج الحمدللہ اسی ملک پاکستان دے اندر ہاں اور ساڑی پاک فوج اور اس انداز دے اندر پاک فوج نو آج لوگ کچھ ایسے ہیں ساڑے ملک دے اندر، ایسے غدار لوگ ہیں صاحبو، ہر پارٹی والا آ کے سن ورت دائے اور ہر طرح دا نعرہ لے آ کے سن ورت دائے، اسی ہر پارٹی نال لگ جانے ہاں اور وہ دے نعرے بھی مار دے رہنے ہاں۔ خدا دی قسم انہاں دھوان میں لوٹ کے اپنے سارے کاروبار باہر دے ملکوں چ انویسٹ کیتے، انہاں ساری انویسٹمنٹ باہر دے ممالک کے اندر جا کے بڑے بڑے فلیٹ تے بڑی بڑی میلاں خرید لگے، لیکن خدا دی قسم پاک فوج کا نوجوان ہے کہ جڑا اس سردی دی ٹھنڈی رات کے اندر سوچی والے بارڈر تے جڑے برف کے گلیشیئر نے انہاں کے کھڑے ہو کے اس ملک کے نوجوان اور اس ملک کے پورے بچوں کا پہلا دین اور ہر لمحے ماں جب فوجی نوجوان نے بھیج دیئے اور ماں دعا کے دے کے بھیج دیئے، بیٹا اس پاک دھرتی کی خاطر اگر جان دیئے جان قربان کر گئی، اور ایک فوجی نوجوان اپنی جان قربان کر کے جانا میڈل لے کے جانا مال خوش کر جائے، میری ماں اے میں شدت میڈل ہے اے میں لے کے جا رہا اور اس دھرتی ماں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کروں گا۔ ماں ویکھ دیئے بیٹا کدو آئے گا، آواز ہوتی ہے اے ماں تیرا بیٹا شہید ہو کے اس پاک دھرتی واسطے آج کفن چل پیٹ کے ادھر جنازہ واپس آ رہا ہے، ادھی چارپائی واپس آ رہی ہے، لیکن ماں پھر بھی آخری ہے میرے فخر ہے کہ میرا بیٹا اس پاک دھرتی واسطے اپنی جان قربان کر کے آ گیا۔ اور کیڑا لیڈر جے نے جان قربان کیتی ہے اور کون جے نے جان قربان کیتی ہے، لیکن پاک فوج دے نوجوان نے جڑے ہر لمحے اس پاک دھرتی تے پہرا دے رہے، اور میں تیانا یہ پاک فوج او ہے کہ جڑی ساڑھے دلان دے اندر وستی پئی ہے، اور سارے دے سارے اپنے مفاد کر دیں، لیکن پاک فوج ہوئے ہر اوکھا ویڑا آیا اس ملک تے جدوں اوکھا ویڑا آیا جدوں مشکل گھڑی آئی ہے، پاک فوج سارے تو اگی اگی ہو کے اس ملک تے دفاع واسطے کھڑی ہوئی ہے۔ اے کرونا آیا حکومتاں کی کیتا ہے، سلاب آوے حکومتاں کی کر دیاں، اور اگر مسائل بن جان تے پھر بھی پاک فوج اگی ہوں دیئے۔ صاحبو ایک گل ساریاں میں بھی باور کرنا چاہنا کہ اے اگر چاہن کہ اسی پاک فوج دے خلاف اپنا زہر جو اندر جمع انہوں لیے کہ انہاں جوانہ دے دلان چو پاک فوج دی محبت نکل جائے، انہاں دے دلان چو پاک فوج دی جو محبت نہیں نکل سکتے، کیونکہ اتنا تے تمیز کرنے والے ہیں نا، اور انہیں نوجوان پڑھے لکھیں اور انہیں پتہ ہے ساڑھے واسطے کیڑا پیرا دے رہا، ساڑھے واسطے کیڑا جان دیندہ پیا ہے۔ صاحب و بہرحال اے میاں محمد فوجی ہیڈ کوارٹر دے اندر چند احباب مل کے نعت پڑھ دے پہ، جدو نعت پڑھ دے پہ نا نعت پڑھ دیا ایک ہندو کول بیٹھے سی، ہندو آہستہ آہستہ انہاں دے قریب آ گیا، قریب آ کے آندا ہے یار کی پڑھ دے پہ ہو، کی پڑھ دے پہ ہو، انہاں کیا اسی اپنے نبی دی نعت پڑھ دے پہ ہو، اسی اپنے نبی دی نعت پڑھ دے پہ ہو۔ انہیں کیا جی اگر دوڑی اجازت ہوئے تو میں بھی نال دوڑے مل کے نعت پڑھ لوں، انہیں کیا اگر دوڑی اجازت ہوئے تو میں بھی مل کے دوڑے نعت پڑھ لوں، انہیں کیا کیوں نہیں تمہیں پڑھ، ہن اے ہندو جڑا نا میاں محمد اور یہ جتنے مسلمان بیٹھے سن ان نال مل کے نا او ہندو
انہاں نال مل کے حضور دی نعت پڑھنی شروع کر دی تھی. انہیں چ ایک اور ہندو آ گیا. جدو ہندو اتھوں گزریا نا او دا نام سی چندر رام. چندر رام جدو اتھوں گزریا نا تے چندر رام نے کیا یہ کی پیا کرنا ہے. انہیں کیا اے مسلمان اپنے نبی دی نعت پڑھ دے پیسان میرا بھی دل کیتا ہے ایڈی اس نام وچ مٹھاس ہے نا اتنی اس ناچ مٹھاس ہے تائیں کسی آگے نا لو جھوم کے نام محمد کا اس نام سے راحت ہوتی ہے. انہیں کیا اس نام کے اندر اتنی مٹھاس ہے اتنی شہد چکنی مٹھاس اے جب نام محمد اپنی زبان چو کر دے میرے دل میں اتنا سکون آیا میرا دل کیتا میں بھی ملائے مل کے نبی دی نعت پڑھا. اور چندر رام دے رہا او دی ناپاک زبان خاموش نہ رہی انہیں میرے مصطفیٰ دی بیدبی کی تھی. چلو میرے مصطفیٰ دی بیدبی کی تھی نا میاں محمد میدان دے اندر نکلا. میاں محمد میدان دے اندر نکل کے اگدہ چندر رام اپنی ناپاک زبان کو لگام دے رہا وگرنا تیری ناپاک زبان کٹ کے پیرے تھلے رون دیا گا میں اپنے نبی دی بیدبی برداشت نہیں کروں گا توحید برداشت نہیں کروں گا. صاحب چندر رام باز نہ آیا. میاں محمد اٹھا حوالدار کے کمرے چ گیا. حوالدار کو جا کے دسیا کہ میرے نبی دی بیدبی پکڑ دا میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا میں اس کی ناپاک زبان منہ چپار کر کے پیرے تھلے رون دیا گا. لیکن حوالدار بھی سی ہندو انہیں کل نہ سنی انہیں توجہ نہ دیتی لیکن دل بڑا غمگین ہے دل بڑا پریشان ہے. اور میاں محمد باہر نکلیا نا چندر رام نے جب میرے مصطفیٰ کی بیدبی کی تھی میرے مصطفیٰ کی توہین کی تھی چندر رام نے کون سی رائفل پکڑ کے نا سامنے چندر رام نے سینے وچوں 11 گولیاں 11 لگا دیا 11 گولیاں اور سینے چوں پار لگائیاں پار لگا کے اور میاں محمد نے قریب گیا قریب جا کے نا اور زبان چکو چو ناپاک زبان نو پار چھت کے پیرا تھلے رون کے کیا ہوئے چندر رام میں تینوں کیا سنا میرے نبی دی بیدبی نہ کر میں برداشت نہیں کروں گا تیری ناپاک زبان تیرے منہ چکر کے پیرا تھلے رون دیا گا. اور میاں محمد نے کائنات پر پیغام دیتا بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ لیاقت شریف. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اچھا میاں محمد نے نا اوچھے حضور دی عزت و ناموس واسطے 11 گولیاں او دے سینے چو پار لگا چھڑیاں اور فوج دا ہیڈ کوارٹر سی اور سارے سان میاں محمد نے پکڑیا گیا. میاں محمد کے خلاف پرچہ ہویا سارے معاملات چلے حتیٰ کہ میاں محمد نے پھانسی دا حکم ہو گیا. جدو پھانسی دا حکم ہویا نا تے میاں محمد جدو پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہیں نا تے میاں محمد دے لب ہل دے پین لب حرکت پہ کر دیں سامنے جڑا پھانسی دین والا جلا داخلو جڑا بھی آخلو او کھڑا سی. انہیں کیا میاں محمد اپنی زبان بند کر چن ہون نہیں پتہ پہ لگدا تو تے موت دل جا رہے ہیں تو تے پھانسی دے پھندے تے چڑھنے والا تیرے ہون بھی لب حرکتوں پہ کر دیں لب ہل دے پین. انہیں کیا سونے تے صحیح میں آخلا کی پیا انہیں کیا کی آخلا پیا آنا پیا جنہیں مصطفیٰ نے کرم فرمایا نا ہون پھانسی دے پھندے تے جانے آیا بھی میاں محمد دے آخلا پیا حضور میں حاضر حضور میں حاضر. اور عربی بیچیے دا ترجمہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میاں محمد پھانسی دے پھندے تے جاندے ہمیں لبیک آخدا پیا پھانسی دے پھندے تے جاندے ہمیں تسی تے میں سردی دی ٹھنڈی رات چو بیٹھ کے لبیک دا نعرہ نہیں مار دے پے. ہن توجہ میرے ال کرو صاحب میں کل مکانا چاہنا اور میں پوائنٹ پہ لینا چاہنا. صاحب 1450 سال گزر گئے پہلے مسلمان جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کی عزت و ناموس واسطے اپنا باپ بھی نہ دیکھا اپنے باپ کو ماریا. جناب سیدنا فاروق اعظم نے حضور کی عزت و ناموس واسطے اینا دیکھا میرا
میرا باپ ہے حضور کی عزت واسطے اپنا باپ قربان کر چھڑیا صاحبو اتنی خوبصورت تاریخ ہے 14.5 صدیاں گزر گئی جناب ابو بکر نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دیتا جناب عمر نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دیتا جناب عثمان نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دیتا میرے مولا علی نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دیتا حتیٰ کہ کربلا کے اندر مولا حسین نے اپنے نانے کے دین واسطے سب کچھ قربان کیتا اور لوگوں ایک چل دیا پاکستان بننے تو پہلے غازی علم الدین شہید نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دے کے ایک پیغام دیتا میاں محمد نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دے کے ایک پیغام دیتا غازی ممتاز حسین قادری نے حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دے کے ایک پیغام دیتا غازی عامر چیمہ عبد الرحمن شہید نے بھی حضور کی عزت سے پہرا دے کے کائنات میں پیغام دیتا غازی تنویر حسین نے بھی حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دے کے ایک پیغام دیتا اگر فراش نے بدماش دنیا نے میرے حضور کے خاکے بنائے دیش سے مرنے والا دین دی سرزدی کا نوجوان غازی شہید حسن نے بھی فراش عالم پیغام دیتا ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے انہیں کیا چاہے اغیار کی دھرتی ہے چاہے خیرہ کی دھرتی ہے اور تسرائے مسلمان جتنے بھی ہو گئے اپنے نبی دی عزت و ناموس کے کٹ مرنے کا جذبہ ہے کیونکہ میں جب تک کٹ مروں خواجہ فتحہ کی حرمت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو گئی اور صاحبوں عبداللہ شیشان ماشاءاللہ صاحبان جی اتشام غازیان اسلام نے ہر دور کے اندر حضور دی عزت و ناموس سے پہرا دیکھ کے اگر فرانس دے بدماشاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنائیں تے غازی ظہیر حسن میدان چو آ گیا اور میں سمجھنا غازی ظہیر حسن ہوئے کہ جنہیں پوری دھرتی تے جڑا فرض سی اس سارے فرض نو جڑا دوڑے میرے تے قرض سی اس قرض نو غازی ظہیر حسن ادا کر چھڑے کیونکہ یاد رکھو حضرت امام مالک فرمان دیں اگر ایک مسلمان بھی زندہ ہویا حضور دی بے ادبی ہو گئی حضور دی گستاخی ہو گئی انہیں کیا میں اکلا جو وہ خاموش رہا فرمایا ادھر بہتر ہے کہ وہ ڈب کے مر جائے جو اپنے نبی دی عزت و ناموس کو پیرا نہیں دے سکتا اور 44 چکا لیو میرا رب بڑا غیرت والا جے بہت اپنے حبیب دی عزت و ناموس واسطے وہ غیرت والا جے انہیں قرآن چو جا بجا اور جنہوں نے میرے حضور دی بے ادبی کی تھی توہین کی تھی میرے رب نے خود انہوں جواب دیتا ہے آج دوڑے میرے تے اے ذمہ ڈیوٹی یہ اور اے ذمہ ڈیوٹی یہ کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دہڑے دوڑے میرے کو بھی پوچھا جائے گا فرانس نے حضور دے خاکے بنائے کیا اس وقت تسی خاموشی بیٹھے رہے تسا حضور دی عزت و ناموس واسطے بول نہ سکے تسا جتھوں تک آواز اٹھا سکتے تسی آکھو گے جی فرانس تو ساڑی آواز کیوں اپڑنی ہے اسی تے 44 چاک کے بیک ورڈ علاقے چ بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو جائے دوڑا بھی علاقہ بڑا ٹھیک ہے ماتا کو جی سان آگن بیک ورڈ والے صاحبو تسی آکھو گے اسی 44 چاک بیٹھے ہیں اور وہ اوتھے دوڑی میری آواز کیوں اپڑ دیے حقیقت گل ہے اے آواز اپڑ دیے اور اس وجہ تو ہی سارے عالم کفر دیاں چیخاں نکل دیاں پیاں عالم کفر دیاں حالت میرے بابے نے صرف 15 نومبر دا اعلان کیتا ہے فیض آباد پھر میدان ساتھ جانا ہے جے اگر حضور دی عزت و ناموس واسطے اگر تسی حکمران مخلص ہو کہ اپنا سفیر فرانس سے واپس بلاؤ اور انہوں دا سفیر واپس بھیج دیو اگر نہ بھیجا تو فیض آباد دا میدان پھر سار جانا اور غازیان اسلام دی کمی کوئی نہیں لیکن صاحبو دوڑی میری آواز اپڑ دیئے کسی نے نا امام نورانی کو میری آخری گل لے سنو سن لوے تاکہ دھن سمجھ آ جائے آواز اپڑ دیئے کہ نہیں اپڑ دی ہون تے سوشل میڈیا جڑا اتنا تیز ہے اتھے بے کے گال بدو کری دیئے تے جناب پوری دنیا چ گال پہلو اپڑ جان دیئے بندہ چادر بھی لنگدہ پہ ہوئے تے آن کر کے پٹھی بکل مارے تے تاویں آ جاندہ جناب فلانے حضرت صاحب نے جناب پٹھی بکل ماری ہے کوئی شدی مارے تاویں ہر شے پوری دنیا چ پھیل جان دیئے اور امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس وقت نا
اج لوگ 4 سال سعودیہ چ ہوئے ہونا تے او سن آ کے جناب درس دین لگ پوندے اے جڑے سنی مسلمان نے جناب ایتھوں والے پتہ نہیں ہے نا کتھوں دین پڑھیا جڑا دین دا مرکز ہے اوتھے تے جناب ہے آنج نماز پڑھی جاندی ہے یا فلاں ہوندا ہے. اور کچھ عرصہ پہلو میرے امام نورانی دے دور چو ای اوہی لوگ سان جنہاں کیا سی کہ حضور دے گنبد خضرا نسا شہید کر دینا اساں گنبد خضرا ڈھا دینا الیاذ باللہ انہاں آواز دا آئی سی کہ جی انج دا دین دوان قبول ہے تو تسی رکھ لو. انہاں کیسی اساں گنبد خضرا ڈھا دینا الیاذ باللہ. انہوں نے ناپاک ارادے دا اظہار بھی کیتا اخباراں چایا اور جب اخباراں چایا نا تے امام نورانی فرمان دیں پورے پاکستان اور اسلامی ملکان دے اندر احتجاج ہویا. انہاں کیا حضور دے گنبد خضرا میلی آگ کر کے ویکھو تھے سے غلامان مصطفیٰ دوان جواب دین کے دوان دسن کے ہوندہ کیے ہیں تو بھی کلمہ پڑھ دیان حضور دی غلامی دا دم بھر دیان. انہوں نے یو اے ای والے اسرائیل نو تسلیم کر رہا ہے تو ہن مان لو تسی بھی آکو اسی بھی اسرائیل نو مان لینے ہاں صاحبو اے نہیں ہے انہوں واشن آج دا نوجوان 4 سال سعودیہ چ رہ کے آ کے دین سان سکھاندا ہے اور آندا جناب دین آنجے آج میں آنا کہ تو سعودیہ نہیں اپنا آئیڈیل بنانا تو خلافت عثمانیہ نے اپنا آئیڈیل بنانا. خلافت عثمانیہ ہوتے ہی سی ان آئیڈیل بنا لے 1923 تو پہلو آئیڈیل بنا کے ویکھتے صحیح کیسا سچا اور ستھرا نظریہ اور عقیدہ سی. امام نورانی کو نہ کسی نے سوال کر لیا کسی نے سوال کیتا انہیں کہا جی تسی یہ تھے پاکستان جو احتجاج پہ کر دیو تسی یہ تھے مظاہرہ پہ کر دیو کوئی منڈی پہ کر دا ہے کوئی لاہور پہ کر دا ہے کوئی اسلام آباد پہ کر دا ہے اپنی استعداد کے مطابق باہر نکل کے دوہاڈی آواز اتھے پڑھ دی ہے دوہاڈی آواز پڑھ دی ہے. فرمایا اگر اب پڑھ دی نہ ہوندی تے جنہ ارادہ کر لیا سی نا انہوں نے ڈھا چھڑنا سی. انہوں نے پتہ ہے کیا ہے جتنے غلامان مصطفیٰ ایسا نہ چھڑن کے نہیں کیونکہ انہوں دی عقیدت دا مرکز انہوں دی محبت دا مرکز انہوں دی عشق دا مرکز چاہے چڑے سلسلے نہ بھی ہو وہ سارے سلسلے دیا کڑیاں گنبد خضرا تے جا کے ملدیاں اور انہوں سارے انہوں پتہ سی چاہے علیحدہ انہوں دا سلسلہ کوئی نقشبندی ہے کوئی سوربندی ہے کوئی چشتی ہے کوئی قادری ہے لیکن جتنے بھی سلاسل میں یہ لے کے گنبد خضرا دی بارگاہ دے اندر جاندے اور انہاں ساریاں نے یک جا ہو کے حضور دی عزت و ناموس واسطے انہاں سب کچھ کر چھڑنا ہے. اور فرمایا اس وجہ تو نہ نہیں کیتا آج یاد رکھو اگر تسی تے میں اس سے یک جہتی دے نال اس سے اور متحد ہو کے اگر اس آواز نو اٹھاں گے تے فرانس دی جرت نہیں ہوئے گی اور انہاں دا ارادہ یہ کہ دوڑے میرے دلاں چو حضور دی محبت نو کڑ دین پیار نو کڑ دین. آج لوگ آکھ دین جناب او جی علماء دا جمع غفیر ہے علامہ تنویر چشتی صاحب کوئی بندہ میں دستہ پیسی جی او صاحبزادہ صاحب آندن جی او بڑی نا تقریر کر دین یعنی متشدد جی تقریر کر دین متشدد جی تقریر کر دین انہاں نے نہ بلاوے 44 چاک انہاں نہ لے آؤ کوئی اور مولوی لے آؤ او متشدد جی کر دین تو میں آنا پھر انہاں نے لے آؤ جڑے سارے ملا کے جڑے جناب ابو بکر نو گالیاں دین دین تھے انہاں نے سٹیجاں تے بہا کے تے انہاں نے سارا کچھ کرا لو انہاں دے ہار گانچ پوا کے جی اگر انج دا دین دوان چاہی دے تے دوان مبارک ہوئے سانو تے آمینہ دے لال نے جڑا عقیدہ صحابہ دے ذریعے پہنچے سانو عقیدہ مبارک ہوئے. صاحبو صرف دنیا نہیں سارا کچھ اس دنیا تو جانا بھی ہے قبر دے اندر جانا ہے اور قبر دے اندر مصطفیٰ نے ہونا ہے. مصطفیٰ نے کی جواب دیں گے مصطفیٰ نے کی جواب دیں گے حضوری وہ لوگ سان جنہیں جناب ابو بکر صدیق نے بارچ بھونک دے سان اور اسی انہاں کو گلامت پھلان دی ہار پوا کے اسی خوش ہوں دے سان اے او سان جنہیں علی پاک نو خدا دے سان اور یہ آخ دے سان کہ جبریل نے وہی لے کے علی کو لونا سی لیکن غلطی نال جبریل محمد عربی کو وہی لے کے چلا گیا انہاں لوگاں دی ہار دھون پا کے اگر دھون ایسا کیتا چاہیے دھون وہ مبارک ہوئے آج جتنا آلے سنت اسٹیج ہے سانو کیتا مبارک ہوئے تیرے جناب ابو بکر کی بھی محبت لازم ہے تیرے مولا علی کی محبت بھی لازم ہے مولا حسن کی محبت بھی لازم ہے مولا حسین کی محبت بھی لازم ہے جناب عمر کی محبت بھی لازم ہے جناب عثمان کی محبت بھی لازم ہے اگر جو کسی ایک کی محبت بھی سینے سے نہ ہوئی بندہ مومن نہیں بندہ مومن ہو جنہیں سینے سے ابو بکر کا پیار ہے.
اسی تھے اینج دے لوگ جو بالکل کھرے اور سچے اور ستھرے ہیں اور بالکل واضح پیغام دے رہے ہیں. اگر دہن او چاہیے تو بشک قبول رکھو لیکن یاد رکھو قبر چو بھی جانا ہے, فرشتیاں پوچھنا ہے اور گرزہ مارنیاں اور پوچھنا ہے اور حوض کوثر تے بھی جانا ہے, پول صراط تو بھی لگنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گل لمبی ہو جائے گی, میں بالکل اشارے کر رہی ہوں اور میں ایک ایک گل دا ذمہ دار ہوں اور میں پوری تقریر جتنی کیتی ہے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں, یا قرآن چو کیتی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان تواڈے سامنے رکھے اور ایک پوچھا جانا ہے, ایک پوچھ ہو جانی ہے. اس واسطے اے نہ کیا کرو بجناب و تقریر جناب او متشدد کر دیں نا, اساں تے او گل کرنی ہے جدے نال حضور راضی ہون, حضور دے صحاب تے حضور دی اہل بیت راضی ہون. اساں کو دنیا داراں راضی کر کے کی لینا ہے؟ کتنے نا جڑے پیسے نے سارے لے لوئے نا, پیسے نال تے ایک 5 منٹ بھی نہیں لگدے صاحبو. ساڈی تے نظر اوتھے حضور دی بارگاہ دے اندر ہے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. صاحبہ ایک او دارے جتھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں عطا کرن, جنہوں رب فرمانا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ابھی بس کوثر دے چھڑے. ساڈی تے نظر مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اور اس منگدے بھی مصطفیٰ کو اور تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں, ارے ان کا منگتا ہو جو منگتا ہونے نہیں دیتے. صاحب وہ سب منگیا تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ منگیا. ایسا دنیا داران راضی کرنے واسطے کبھی تقریر نہیں کی تھی, کسی مولوی خوش کرنے واسطے تقریر نہیں کی تھی. جب ہم تقریر کریں گے جب گنبد خضرہ دے مکین کو خوش کریں گے جو اس کے رب کو خوش کرنے واسطے. اور یاد رکھو اور جنہاں انہوں نے راضی کیتا حضور نے راضی کر لیا. اقبال دنیا دارسیوں نے پیغام دے چھڑیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. حضور دا پڑھ غازی ظہیر حسن نے کوئی نہیں جاندا سی, ایک کوٹری قاضی کسے ویکھی بھی نہیں سی, چند لوگوں نے پتہ ہوئے گا. اور کوٹری قاضی دا نوجوان اگر حضور کی عزت کے پیرا دے گیا, آج زمانے کے اندر ہر بچے دی زبان پہ ظہیر حسن کا نعرہ ہے. ایک بار کا شعر واضح پکڑ دا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ میری دعا حاضری قبول